الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنی کتاب پاکستان کی انتخابی معرکہ آرائیاں، یا جس کو میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا نام دیا ہے، یہ دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ انشاءاللہ 7، 8 یا 10 قسطوں میں یہ جو چیپٹر یہ کلوز ہو جائے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 90 روزہ انتخابات کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے اس وقت عنان اقتدار سنبھالا تھا۔ اقتدار پہ قبضے کے 8 سال بعد جنرل ضیاء الحق نے 12 جنوری 1985 کو ملک میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ ماضی کے برعکس اس بار جنرل ضیاء الحق نے اپنے اعلان کردہ وعدے پہ عمل کیا۔ 25 فروری کو قومی اور 28 فروری کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا غیر جماعتی بنیادوں پر انعقاد ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے مقرر کردہ قائم مقام الیکشن کمشنر جسٹس ایس اے نصرت نے ان انتخابات کی نگرانی کی۔ یہ وہی جسٹس ایس اے نصرت تھے جنہوں نے بحیثیت وفاقی سیکرٹری قانون ضیاء الحق کا PCO تخلیق کیا تھا، جس کے تحت جنرل ضیاء الحق کو بلا شرکت غیر ملکی سیاہ و سفید پہ مکمل اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ کیونکہ ملک میں ماشاءاللہ نافذ ہے، اس لیے کوئی نگران حکومت قائم نہیں کی گئی۔ بحالیہ جمہوریت کی تحریک میں شامل سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ انتخابات میں دولت کا بے تحاشا استعمال ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو انتخابی اخراجات کی گوشواری جمع کروانے سے مستثنیٰ قرار دیا تھا۔ سنا ہے کہ ڈرگ منی کا جتنی بلیک منی تھی وہ بے تحاشا لٹائی گئی تھی اس انتخاب میں۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کے PCO کے تحت وزیر اعظم کی نامزدگی صدر مملکت کا اختیار تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونیجو کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کر دیا، جس کے بعد وزیر اعظم جونیجو نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ آئین کی بحالی کے لیے جنرل ضیاء الحق کے اقدامات کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کی خاطر قومی اسمبلی نے آئین میں 8ویں ترمیم منظور کر لی۔ اس ترمیم نے صدر کو بے پناہ اختیارات دے دیے۔ 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو عام موضوعوں پہ تقرر سے لے کے حکومت اور قومی اسمبلی کی برخاستگی تک کی اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں 1985 میں قائم ہونے والی اسمبلی نے اپنے ڈیتھ وارنٹس پر خود ہی دستخط کر دیے تھے۔ 8 سال تک ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے جنرل ضیاء الحق کو اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم کی طرف سے چند گنے چنے اختیارات کا استعمال بھی پسند نہ آیا، اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے ساتھ چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی تاریخ میں غیر جماعتی بنیادوں پہ بننے والی واحد حکومت اسمبلی کو آئین میں اسی اسمبلی کی طرف سے کی گئی 8ویں ترمیم میں حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نفاذ اسلام میں ناکامی، کرپشن اور دیگر الزامات کے تحت برخاست کر دیا۔ صوبائی گورنرز نے بھی جنرل ضیاء الحق کی تقلید کرتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں کو رخصت کر دیا۔ نگران حکومتیں قائم ہوئیں۔ دلچسپ امر یہ ہے ناظرین کہ جنرل ضیاء الحق نے کسی نگران وزیر اعظم کا تقرر نہیں کیا، بلکہ جونیجو کابینہ کے ہی ایک وزیر اسلم خٹو کو نگران کابینہ کا سینئر وزیر مقرر کر دیا۔ نگران کابینہ میں جونیجو حکومت کے کئی ارکان بحیثیت وزیر شامل کیے گئے۔ اسی کابینہ اور اسمبلی کے ارکان تھے جنہیں چند روز قبل جنرل ضیاء الحق نے کرپشن کے الزامات کے تحت فارغ کیا تھا۔ ان میں کچھ نمایاں ناموں میں چودھری شجاعت حسین، چودھری نثار علی خان، صاحبزادہ یعقوب خان، جناب سرتاج الہی بخش سومرو اور وسیم سجاد وغیرہ شامل تھے۔ صوبائی سطح پہ کرپشن کے الزام کے تحت ختم کی گئی حکومتوں کے ارکان کو نگران کابینہ کا حصہ بنا لیا گیا، اور تو اور وزیر اعلیٰ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف کی حکومت اور اسمبلی ختم کر کے انہی کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ صوبہ سندھ میں اختر علی جی قاضی کو حکومت اور اسمبلی کی تحلیل کے تقریباً 3 ماہ بعد دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ بلوچستان میں جام غلام قادر کی جگہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ گو کہ آئین کی دفعہ 120 روز میں انتخابات کا انعقاد لازم تھا، مگر جنرل ضیاء نے جو آئینی شقوں کی تشریح کو اپنی سہولت کے مطابق کرنے کے عادی تھے، قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 16 نومبر، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 19 نومبر 1988 کی تاریخ مقرر کی۔ ساتھ میں یہ اعلان کیا کہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پہ منعقد ہوں گے۔
سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق جنرل ضیاء کی طرف سے نومبر میں انتخابات کے اعلان کی وجہ خفیہ اداروں کی دی گئی رپورٹس تھیں، جن کے مطابق محترمہ بینظیر بھٹو کے یہاں بچے کی ولادت ماہ نومبر میں متوقع تھی۔ جنرل ضیاء پیپل پارٹی کی متوقع انتخابی کامیابی سے سخت پریشان تھے اور کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسی جماعت انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی جسے 11 سال تک کچلنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ مرکز اور صوبوں میں قائم کی گئی نگران حکومتوں میں شامل ہونے والے افراد خالصتاً جنرل ضیاء الحق کی صوابدید و پسند کے تھے۔ جنرل ضیاء کی طرف سے نگران حکومتوں کے قیام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات اور اپنی پسند کی اشرافیہ کے تقرر کی وجہ سے مسلم لیگ میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ جنیجو حکومت کے خاتمے کے بعد جنیجو کابینہ کے ارکان کی وفاقی نگران کابینہ میں شمولیت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کی بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ تقرری نے مسلم لیگ میں جاری اندرونی خلفشار کو واضح کر دیا۔ محمد خان جنیجو پر مسلم لیگ کی صدارت چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہوا، مگر جنیجو نے پارٹی صدارت سے الگ ہونے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پیر پگاڑا صاحب نے اپنی مسلم لیگ فنکشنل قائم کر لی۔ 13 اگست 1988 کو مسلم لیگ کا اجلاس اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہوا، جس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، کارکن رہنما میں ہاتھا پائی ہوئی، کرسیاں چل گئیں۔ اس بھرپور ہنگامہ کے اجلاس کے بعد مسلم لیگ عملاً 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے نے محمد خان جنیجو کو مسلم لیگ کا صدر اور اقبال احمد خان کو سیکرٹری جنرل چن لیا۔ اس دھڑے کو مسلم لیگ جنیجو گروپ کا نام دیا گیا، جبکہ دوسرے گروپ کی سربراہی فدا محمد خان کے حصے میں آئی اور میاں نواز شریف ان کے جنرل سیکرٹری چن لیے گئے۔ یہ دھڑا مسلم لیگ فدا گروپ کہلایا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کے اعلان کے بعد تحریک بحالیہ جمہوریت یعنی MRD میں شامل جماعتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور انتخابات کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ اس حادثے کی خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ ایک بے یقینی کی فضا پیدا ہوئی کہ اب کیا ہوگا، کیا فوج ملک پر دوبارہ قابض ہو جائے گی، کیا انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے جمہوری عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا اور آئین کے مطابق چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر کا غیر جماعتی عہدہ سنبھال لیا۔ قائم مقام صدر نے مرزا اسلم بیگ کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا۔ رات گئے قوم سے خطاب میں صدر غلام اسحاق خان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، ساتھ ہی اعلان کیا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور نگران کابینہ کام کرتی رہے گی۔ امور مملکت کو چلانے کے لیے ایمرجنسی کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد بعض ارکان اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ میں اسمبلی کی برطرفی کو چیلنج کر دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسمبلیوں کی تحلیل کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس حکم کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا نے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اٹارنی جنرل عزیز منشی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، جہاں اس حکم کے خلاف اپنے حکم امتناعی جاری کر دیا گیا۔ اس وقت کے نگران وزیر قانون وسیم سجاد کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کے ذریعے سپریم کورٹ کو پیغام بھجوایا کہ اسمبلیوں کی بحالی کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غیر آئینی تھا، مگر موجودہ ملکی صورتحال کے باعث اسمبلیوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے قرار دیا کہ عوام اب نئے انتخابات کے لیے تیار ہوں، اس لیے اسمبلیوں کی بحالی سے ملک میں خلفشار بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عوام کو اپنے نمائندے چننے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ دوسری جانب ایک اور پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے انتخابات جماعتی بنیادوں پہ منعقد کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، جنرل ضیاء کی موت کے بعد پیپل پارٹی اپنی مقبولیت کی بلندی پہ تھی۔ کئی بڑے سیاستدان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں مقتدر حلقے اور پیپل پارٹی مخالف جماعتیں تذبذب کا شکار تھیں کہ پیپل پارٹی کی حکومت کو راستہ روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اب تو یہ بات راز نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے پیپل پارٹی مخالف دائیں بازوں کی جماعتوں کو جمع کر کے 9 جماعت اسلامی جمہوریت اتحاد تشکیل دیا۔ اس بات کا اعتراف جنرل حمید گل کئی بار اپنے انٹرویو میں کر چکے ہیں۔ قومی اور صوبائی نگران حکومتوں میں شامل افراد IJI کا حصہ تھے اور یہ افراد
انتخابات میں بھی حصہ لے رہے تھے۔ ایسی صورت میں منصفانہ انتخابات کی توقع نہیں تھی۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر جسٹس ایس اے نصرت کا کردار بھی واجبی تھا۔ 16 نومبر کو قومی اور 19 نومبر 1988 کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی کو 93 اور آئی جے آئی کو 54 نشستیں ملیں، جبکہ ایم کیو ایم جس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی 13 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ صوبائی سطح پر پیپل پارٹی نے سندھ اور سرحد میں کامیابی حاصل کی، جبکہ آئی جے آئی نے پنجاب اور بلوچستان میں اکثریت حاصل کر لی۔ 8ویں ترمیم کے مطابق وزیر اعظم کی نامزدگی کا اختیار صدر مملکت کے پاس تھا۔ کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صدر غلام اسحاق خان نے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے آئی جے آئی کی حمایت کی۔ جنرل ضیاء الحق کے خاندان کے خلاف کسی انتقامی کارروائی سے گریز، فوج میں شامل افراد کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا وعدہ اور خارجہ امور میں مداخلت نہ کرنے کی شرائط رکھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو برسر اقتدار نہ آئیں، جبکہ بے نظیر بھٹو امریکہ کو کئی گارنٹیاں دینے کے بعد پاکستان آئی تھیں۔ صدر غلام اسحاق خان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ گیا، جس کے بعد انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں آئی جے آئی ان کی حمایت یافتہ افراد نے حکومتیں بنائیں، جبکہ سندھ اور سرحد میں جو اب پی کے ہے، خیبر پختونخوا کے پی کے میں پیپل پارٹی کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ 11 سالہ عمریت کے بعد ایک لنگڑے لولے جمہوری دور کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ 30ویں قسط کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو تاریخ سے آگاہ رکھنے کی، یہ نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً جو کرنٹ افیئر کے طالب علم ہیں، جو ابلاغیات کے طالب علم ہیں، ان سب کے لیے اس میں بہت سی باتیں اہم ہیں، جو خاصی ریسرچ کی بات، کئی کتابیں پڑھنے کی بات آپ تک پہنچتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس پہ اپنے کومنٹس دیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں، وہ کون سے گناہ تھے جو آج ہمارے گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب دیں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔